بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اتحاد، وحدت قریب لانا اسلامی مسالک کا یہ کوئی سیاسی چیز ہے، کوئی دنیاوی چیز ہے؟ بڑا احمق ہے قرآن سے دور جو یہ بات کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں، میں جان بوجھ کے سخت لفظ بولتا ہوں۔ کیوں؟ توجہ فرمائیے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 159 آگے آئے گی دوبارہ بھی، لیکن کیونکہ اس آیت سے مربوط ہے میں پڑھ رہا ہوں۔ اب اس آیت کی آپ شدت اور سختی ذرا چیک کیجیے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کیا کیا؟ فرقو، تفرقہ اسی سے ہے، فرق یعنی جدائی۔ تم جاؤ ہم ادھر، تم ادھر ہم ادھر۔ مولا علی نے 25 سال یہ نہیں کیا، یہ مولا علی سے بھی آگے بڑھ گئے۔ مولا علی سے زیادہ ان پر وہ پرابلم ہو گئی ہوئی ہے۔ انہوں نے تو امت کو اکٹھا رکھا، لیکن ان کے بعد دین چینج ہو گیا۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو، سادہ ترجمہ کروں، فرقے فرقے کر لیا۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ گروہ بن گئے۔ اب یہ لفظ پلے سے باندھ لیں، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لست منہم فی شیء، کسی چیز میں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، کسی چیز میں، چاہے یہ آپ کے نام کی چھلانگے لگاتے رہے، نعرے مارتے رہے، جن کو فرقہ فرقہ ہونے کا شوق ہے، جن کو آپ کی امت کی فکر نہیں ہے، اپنے فرقے ہونے پر خوش ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فی لست منہم فی شیء، عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کسی قسم کا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، ہر قسم کا تعلق رسول اللہ سے اللہ نے کاٹ دیا اس شخص کا کہ جو فرقے پہ خوش ہے کہ میں تو اس فرقے میں ہوں، باقی سارے جائے جہنم میں۔ نفرت اور وہ کر رہا۔ احادیث یاد رکھیے، چاہے شیعہ ہوں چاہے اہل سنت ہوں، جو بھی مسلک ہو، جب تک قرآن مجید کی ان آیات کے زیر سایہ نہیں لائی جاتی، ان کے ساتھ جو سیٹ ہو سکتی ہیں وہ رکھی جائیں، اور جو مثلاً ایسی احادیث ہے کہ جو ایسا کام کہہ رہی ہیں جو بالکل جو قرآن جس سے روک رہا ہے ادھر لے کے جا رہی ہیں، عالموں کا یہ کام ہے بیٹھ کے یہ کریں، اور یہ بہت سخت اور مشکل کام ہے۔ عوام لگ مگر جائے گی، ان کے پیچھے جائے گی، اوہ کیا کر رہے ہو، ایک اور باتیں کر رہے ہو تم، کیونکہ سب کو چسکا پڑ گیا فرقوں کا اور مسلکوں کا، اور ڈالا خود ہے، امت والی سوچ نہیں ہے۔ لیکن ہر زمانے میں ایسے افراد اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کہ جو امت کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر وہ توپوں کا، فرقہ پرستوں کے گولوں کا سامنا بھی کرتے ہیں، اور ان کی گالیوں اور تہمتوں کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ آیات دیکھیے، اے کاش لوگ
اس قرآن کو اپنی پوری قوت میں دیکھیں اور ان کی تعویلیں کرنے کا جو عادت پڑ گئی ہے وہ نہ کریں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے کیا ہے اور گروہ گروہ بن گئے، اب آپ سمجھے مولا علی نے کیوں نہیں الگ گروپ بنایا؟ 25 سال کے دوران کیوں مشورے دیتے رہے، کیوں الگ گروپ نہیں بنایا اپنا؟ آپ کو ملتا ہے مولا علی کہیں الگ جا کر مثال کے طور پہ سیٹ اپ بنا لیا ہو، الگ مسجد بنا لی ہو، اور میرے ماننے والے ادھر آ جاؤ، ٹھیک ہے ہم نے لڑتے نہیں کیا ایسا، اس لیے نہیں کیا۔ لست منہم فی شیء، اے رسول کوئی تعلق نہیں آپ کا ان سے، انما امرہم الی اللہ، ان کا فیصلہ اللہ کرے گا، صرف اللہ کرے گا، یعنی یہ دھمکی ہے کہ چھوڑے گا نہیں اللہ ان کو، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو آنے دو ذرا میرے پاس۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا امر، ان کا فیصلہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ بڑی اچھی طرح انہیں خبر دے گا جو یہ کام کرتے رہے تھے، جو نفرتیں پیدا کرتے تھے اپنی تقاریر سے اور فلان کرتے تھے، اچھی طرح اللہ ان کو خبر دے گا کہ یہ کیا حرکات کرتے رہتے۔ اللہ العلی العظیم۔